آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گا سابقہ چیئرمین سینٹ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب نیر بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت محفل سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب راجہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، معزز خواتین و حضرات، ایرانی انقلاب کے حوالے سے آج اس تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے تو میں معزز حاضرین کو اور پھر محبان امام خمینی کو انقلاب کی مبارکباد دیتا ہوں جو سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ دنیا میں جب بھی انقلاب کسی بھی معاشرے میں آتا تو اس کے بھی وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ 20ویں صدی میں اقوام عالم میں ایک بڑا منفرد انقلاب تھا، لیکن انقلاب قربانی مانگتا ہے، اور آپ کے سامنے کہ امام خمینی کو رہبر اور رہنما مانتے ہوئے ایرانین قوم نے لبیک کہا اور ایک بڑی قربانی دی۔ ایرانین قوم نے جہاں ان کے رہبر اور رہنما نے قربانی دی، ان کے ساتھیوں نے بھی قربانی دی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے، انقلاب بھی قربانی مانگتا ہے، اور انقلاب کے جو ثمرات ہیں وہ قائم رکھنے کے لیے بھی آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ انقلاب ایران کے بعد ایرانی قوم نے بہت ساری قربانیاں دیں ان ثمرات کے لیے بھی، اور وہ آج تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تفریق سے نکلنے کی کوشش کی جائے امت مسلمہ کو۔ جس حال میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ امت مسلمہ کی جانب فلسطینی بھائی دیکھتے ہیں، کشمیری بھائی دیکھتے ہیں، اور اقوام عالم میں اگر مسلم دنیا کے بہت سارے معتبر ممالک جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس میں ایران صف افضل میں ہے، اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی، اور یوم القدس بھی پاکستان میں بھی جو منایا جاتا ہے اس کی بنیاد امام خمینی نے ہی رکھی تھی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے راجہ صاحب کہ میں 2012 میں جب ایران گیا تو بنیادی طور پر میں تو زیارات کے لیے گیا تھا، لیکن میرا جو میزبان تھے ایرانین مجلس کے اسپیکر علی لاریجانی صاحب، تو میں جب تہران میں تھا تو میں ایرانین پارلیمنٹ مجلس پہ اس کو وزٹ کرنے گیا، تو مجھے انہوں نے دعوت دی، بلکہ میں ملاقات کر کے واپس آ گیا۔ جو پرانی بلڈنگ تھی پارلیمنٹ کی ایران کی، مجھے وہاں لے جایا گیا کہ ہماری پرانی بلڈنگ تھی پارلیمنٹ جو تھی، اور اب نئی بلڈنگ میں یہ پارلیمان کی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اسی اثنا پہ میرا پاکستانی ایمبیسڈر بھی میرے ساتھ تھا، اور لاریجانی صاحب کا یہ پیغام آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایرانین مجلس کو خطاب کریں۔ تو میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہا تھا، تو ایمبیسڈر جو تھا پاکستانی ایمبیسڈر میرے ساتھ، اس نے کہا سر ایکسیپٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا یہ بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جس محبت اور خلوص سے انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اور مجھے ایمبیسڈر نے کہا کہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بعد آپ دوسرے پاکستانی سیاستدان ہیں جن کو ایرانین مجلس
کو خطاب کرنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ تو میں نے وہ اعزاز حاصل کیا۔ اپنے میزبان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی نوازش پاکستانی قوم پہ بھی کہ ہر شخص کو دعوت نہیں دیتے ایرانین مجلس کو خطاب کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بڑا محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا میرے ساتھ۔ اور پھر مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں نے دونوں صدور سے میری ملاقات ہوئی، احمدی نژاد صاحب سے بھی اور حسن روحانی صاحب سے بھی، اور ہم نے جب باہمی مفادات کے معاملات کو گفت و شنید کی تو ایسی فورسز کا بھی ذکر آیا جو تفریق پیدا کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے اور ایران کے درمیان۔ تو احمدی نژاد صاحب نے مجھے کہا اگر ہم دل اور خلوص سے یکجا ہو جائیں تو کسی قوت کو کبھی جرأت نہیں ہوگی ہمیں تفریق ڈال سکے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی قوم میں بھی تعلیم ہے، بہت سارے اساتذہ بھی قوم میں ہیں جو وہاں پہ درس و تعلیم سے منسلک ہے۔ ہمارے مفادات مشترکہ ہیں اس خطے میں، اور اس لیے اگر کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اسے بھی اسی انداز میں قبول کرنا چاہیے کہ جس خلوص اور دل اور نیت سے وہ لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے ایرانین فارن منسٹر نے کہا اس وقت کہ یہ بھی اعزاز پاکستان پارٹی کو جاتا ہے کہ ایران کی اور پاکستان کی گیس پائپ لائن اس کا بنیادی منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، اور اس وقت ایران کی قیادت نے دیا، اور آصف علی زرداری صاحب نے باوجود بہت سارے پریشرز ہم پہ تھے، ہم نے اس منصوبے کا آغاز کیا۔ تو مجھے ایرانین فارن منسٹر نے اور احمدی نژاد صاحب نے کہا کہ ہم نے پائپ لائن اپنے بارڈر تک پہنچا دی، آپ کے بارڈر تک، اور آپ پہ فائنینشیل سیکشنز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم پہ فائنینشیل سیکشنز ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اور مجھے انہوں نے یہ آفر کیا کہ ہم 40-50 کلومیٹر ان سائڈ پاکستان بھی پائپ لائن ڈالنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ان کا خلوص تھا، ایرانین گورنمنٹ کا بھی، ایرانین لیڈرشپ کا بھی، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ آج ان کو اگر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ امیر عباس نے کہا IMF، تو وہ ایرانین قوم پہ اپنا رعب دبدبہ IMF اس لیے نہیں جما سکتا کہ انہوں نے قربانی دی، وہ قربانی دینا جانتے ہیں، اور وہ ایک خوددار قوم کی حیثیت سے اور ایک غیرت مند قوم کی حیثیت سے اقوام عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی قسم کا بات دکھانا پڑے گا۔ آج اکنامک سچویشن بہت خراب ہے، بھلا کس کی وجہ سے خراب ہے اس پر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی وہ موضوع ہیں یہاں پہ، لیکن جب تک قوم قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگی، حکمرانوں کی قربانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ حکمران وہ اچھا جو آپ کو اچھا نصب العین بتا سکے، حکمران وہ اچھا جو پالیسیز بہتر مرتب کر سکے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ قوم کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جو بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہ جب تک کامن آدمی کے ساتھ بیٹھ کے قربانی نہیں دیں گے تو پھر آپ IMF کے شکنجے سے بھی نہیں نکل سکیں گے، بیرونی دنیا کے شکنجوں سے بھی نکل نہیں سکیں۔ آج اکنامک سچویشن بڑی میلٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، انٹرنیشنلی بھی اکنامک کرنچ بہت ہے، انٹرنیشنلی بھی آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ باقی ممالک میں دیکھ لیں، پرابلم ضرور ہیں، لیکن ہم تو ہمارا تو ایگزسٹنس جو ہے معاشی طور پہ وہ بڑا مشکل ہوا جا رہا ہے، اور کامن آدمی جو ہے وہ بڑا پریشان ہے آج کے حالات سے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی وے آف لائف میں بھی کچھ چینجز لانی پڑیں گی آپ کو۔ 50 سال پہلے جو زندگی ہم اسی شہر اسلام آباد میں گزارتے رہے، آج تھوڑا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اکانومی کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ امیر عباس کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب تک جو رہنما اور رہبر ہوتے ہیں قوم کے، وہ اگر اصلاح نہ کریں، ان کو مثال بننی چاہیے۔ تو راجہ صاحب سے میرا صرف
یہ سیاسی رشتہ نہیں اور بھی رشتہ ہے ان کے ساتھ. ہمارا جو ڈیلیگیشن جاتا تھا امیر عباس، جب بھی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن یا کوئی ڈیلیگیشن، تو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ 800,000 پاؤنڈ وہ وی آئی پی لاؤنج کا لیتے تھے. تو میں جب گیا تو پہلی دفعہ تو اسٹاف نے دیا، تو میں نے پوچھا یہ وی آئی پی لاؤنج کرنے کی ہمیں کاسٹ پڑتی ہے، تو میں نے کہا ان فیوچر اس کو بند کر دو، میں نارمل امیگریشن سے جاؤں گا. ادار مانگ کے ہم لوگ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور پھر ہمارے یہ پولیٹیشنز اور ہمارے یہ حکمران صرف اس لیے کہ ان کو ایک کیو میں نہ کھڑا ہونا پڑے اور وہ ایک دفعہ آتے ہوئے 4 پاؤنڈ دے، تو یہ عیاشی کے زمرے میں بات آتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں لیڈرز کو بھی قربانی دینی ہے اور قوم کو بھی. مثلاً آج ابھی ایشوز یہ پڑ رہا ہے، ہمیں انرجی کرائسس ہے، اس کرائسس سے نکلنے کے لیے قوم کو بالکل ساتھ دینا چاہیے اور اس کو یہ قربانی بھی دینی پڑے گی. ایران نے شکر گزار ہیں، پہلے 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں دے رہے تھے، ابھی ریسنٹلی ایرانینس گورنمنٹ نے 100 اور میگا واٹ بجلی بھی دینی شروع کر دی ہے. لیکن آپ کب تک خیرات پہ پلتے رہیں گے؟ خدا را اس خیرات سے پلنے سے بہتر ہے کہ بندہ موت قبول کر لے. تو قوم کو قربانی دینی پڑے گی. انقلاب کے ثمرات بھی قائم نہیں رہتے جب تک آپ قربانی نہ دیں. میں شکر گزار ہوں جناب رائے صاحب کا اور ملک اقرار صاحب کا اور باقی تمام احباب کا کہ مجھے موقع دیا کہ میں نے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی. بہت مہربانی.